نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظیم۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ تو دوستو یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کے گھر خانہ کعبہ سے چند میٹر دور ہوتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک گھر سے آگ کی ایک چنگاری اٹھی اور کعبے کے غلاف کو آگ لگ گئی اور کافی نقصان ہوا۔ سخت طوفان اور بارشوں سے بھی خانہ کعبہ کی عمارت کو بہت نقصان پہنچا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی حلال رقم سے دوبارہ تعمیر کی جائے۔ موجودہ بوسیدہ عمارت کو گرانے سے ڈرتے تھے۔ ولید بن مغیرہ نے منہدم کرنے کی ابتدا کی۔ اگلے روز وہ ٹھیک ٹھاک تھا تو سب نے منہدم کرنے میں شرکت کی۔ بادشاہ روم نے یمن میں ایک گرجا گھر بنانے کے لیے اعلیٰ ترین سامان اور ماہر معمار ایک جہاز پر روانہ کیے۔ جدہ کے پاس پہنچ کر جہاز طوفان وغیرہ کی وجہ سے ناقابل استعمال ہو گیا اور مشکل سے جدہ پہنچا۔ قریش نے اس کا سنگ مرمر وغیرہ خرید لیا اور رومی معمار کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے قبیلوں میں شدید جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اس وقت کی رسم کے مطابق بعض لوگوں نے اپنے ہاتھ اونٹ کے خون میں ڈبوئے، جس کا تھا کہ اگر ہمارے قبیلے کو اس شرف سے محروم کیا گیا تو ہم جان کی بازی لگا دیں گے۔ آخرکار ابو امیہ مخزومی نے یہ رائے دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اپنا حشم بنا لیں گے۔ سب لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے اور کہنے لگے، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یعنی یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس چادر کے بیچ رکھ دیا۔ پھر قبیلوں کے سرداروں کو چادر کا کنارہ پکڑ کر اٹھانے کو کہا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام کے قریب پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ اس سے سب قبیلے خوش ہو گئے۔ تعمیر کے دوران مال حلال کی کمی کی وجہ سے شمال کی طرف خانہ کعبہ کی لمبائی کم کر دی۔ جو حصہ باہر رہ گیا اسے حجر یا حتیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبے کا دروازہ زمین سے کافی بلند کر دیا گیا تاکہ لوگ صرف قریش کی اجازت سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوں، اور انہوں نے چھت پر ایک پرنارا لگایا تاکہ بارش کا پانی زمین پر گر سکے۔ یاد رہے کہ نہ صرف قریش نے بلکہ ابو جہل جیسے شخص نے بھی اعلان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر صرف اور صرف حلال روزی سے ہوگی، نہ کہ جوا سود وغیرہ سے ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے تقریباً 20 سال بعد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم کے زمانے کے مطابق کر دوں، لیکن چونکہ تمہارے لوگ نئے مسلمان ہیں اس لیے اسے عملی جامہ نہیں پہنا رہا ہوں۔ یہاں سرسری طور پر خانہ کعبہ کی بعد کی تعمیرات کا ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا۔ تو بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم کے زمانے کے مطابق کی، یعنی 2 دروازے لگائے اور دروازے زمین پر تھے۔ اس کے علاوہ حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کر لیا، اور پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے قریش کے زمانے کی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔
پھر اس کے بعد ترک سلطان مراد خان عثمانی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی جو کہ آج تک موجود ہے۔ پھر اس کے بعد 1996 میں بنیادوں وغیرہ کو اور مضبوط کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چند سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں کئی سبق مخفی اور چھپے ہوئے ہیں، جیسے جس طرح خانہ کعبہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ جس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کو حضرت ابراہیم کے مذہب کی تعمیر نو مقصود تھی۔ جس طرح خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی بنیادوں پر تعمیر کیا گیا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہب کی بنیاد بھی مذہب ابراہیمی ہی تھی۔ جس طرح رسول اکرم کے مسجد حرام کے دروازے سے آنے پر سب قبیلے خوش ہو گئے اور امین امین کے نعرے لگانے لگے، اسی طرح آپ مستقبل قریب میں ان سب قبیلوں کو خوش کرنے والے تھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے کنارے پکڑ کر سب قبیلوں کو متحد اور ایک کر دیا، اسی طرح آپ مستقبل قریب میں سب قبیلوں کو اکٹھا کرنے والے تھے۔ اور حتیم کے باہر رہ جانے میں یہ حکمت تھی کہ حتیم میں نماز ادا کر کے ہر خاص و عام کو خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنے کا ثواب مل جائے۔ معزز سامعین اکرام، یہ تھی خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے متعلق کچھ باتیں جو میں نے آپ حضرات تک شیئر کر دی۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ حضرات اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک یہ باتیں شیئر کرو گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔